ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آئے ہم اپنے اس مضمون کو کنٹینیو رکھتے ہوئے جو روت کی کتاب کے اوپر ہم نے شروع کیا ہے۔ 3 ابواب کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، 3 ابواب پر ہم سٹڈی لے چکے ہیں۔ اب ہم چوتھے باب کے اوپر پہنچ گئے ہیں جو آخری باب ہے روت کی کتاب کا۔ جی تو میرے عزیزو، شاید میں نے انٹروڈکشن کروایا تھا، جتنے بھی یہاں پر کیا کہتے ہیں، جتنے بھی کردار تھے یہاں پر، اور روت کی کتاب کا جو مصنف ہے اس کے متعلق مختلف جو ہمارے رائٹر ہیں وہ مختلف اظہار پیش کرتے ہیں، اور جو زیادہ معتبر اور اتھینٹک مانا جاتا ہے وہ سیموئل نبی مانا جاتا ہے کہ سیموئل نبی نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قضات کی کتاب کے حوالہ جات ہیں، جو قاضیوں کا بیچ میں ذکر آتا ہے، اس سے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ سیموئل نبی اس کتاب کا رائٹر ہے۔ میرے عزیزو، 4 ہم نے ابواب سٹڈی کرنے ہیں، اور پہلا جو ہے ہم نے چیپٹر دیکھا جس میں روت جو ہے وہ فیصلہ لے رہی ہے، اور دوسرا چیپٹر ہم نے دیکھا کہ روت جو ہے وہ خدمت کر رہی ہے، اور تیسرے چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ روت جو ہے وہ آرام میں داخل ہو رہی ہے، اور چوتھا چیپٹر ہم دیکھیں گے کہ روت اجر پا رہی ہے۔ روت کا اجر ہم دیکھیں گے میرے عزیزو، اور پچھلا جو تیسرا چیپٹر ہے وہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے جوانوں کے تعلق سے اور پیمانوں کے تعلق سے۔ اور جوانوں کے تعلق سے ہم نے اس بات کو سیکھا کہ جو موابی روت ہے وہ جوانوں کے پاس نہیں گئی، اس نے جوانوں کے ساتھ دل نہیں لگایا، حالانکہ بوئز نے جوانوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اسے وقت پر پانی دو اور اسے خوراک بھی دو۔ اور میرے عزیزو، یہ جوان جو ہیں یہ کلیسیائی فرشتوں کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ تشبیہ دی جاتی ہے ان جوانوں کو جنہوں نے پہلی کلیسیا سے لے کے 7ویں کلیسیا تک اس زمانہ کی دلہن کو تیار کیا، اس زمانہ کی روٹ کو تیار کیا، جنہوں نے اپنے وقت میں انہیں مناسب خوراک دی جو انہیں اس وقت مہیا کی گئی تھی۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات جو خداوند نے میرے دل پہ رکھی، رات کو میں اور بھائی عرفان اس پر ڈسکس کر رہے تھے، کیونکہ میں نے اس کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں بیان کیا، صرف جوانوں کا تذکرہ کیا تھا، اور پھر آگے ہم ایک بات پر ڈسکس کر رہے تھے۔ میں نے کہا جی جوانوں کا تعلق اور پیمانوں کا تعلق جو ہے وہ بھی کلیسیائی فرشتوں کے ساتھ، کلیسیائی زمانوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جوان روت کو تیار کر رہے تھے، جو روت تھی جو اس وقت کی دلہن کی تشبیہ ہے، اس نے جوانوں کے ساتھ دل نہیں لگایا، جیسا کہ آج کے زمانہ کے اندر ہم کلیسیاؤں کے اندر اس چیز کو بڑی شدت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔
چاہے وہ میسج کی کلیسیاں ہیں، کسی بھی ڈینومینیشن، کسی بھی فرقہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتی ہیں، اس چیز کو ہم شدت سے دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو، کہ آج کل کی جو اپنے آپ کو روت کہنے والی دلہن ہے، کلیسیا ہے، اس نے دل جوانوں کے ساتھ لگا لیا ہے. حالانکہ اس کلیسیائی زمانوں کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس روت کو تیار کرنے والوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں دلہا ہوں، آپ میری طرف متوجہ ہوں. انہوں نے اس دلہن کو اس کی دلہا کے ساتھ متعارف کروایا. آپ سارے کلیسیائی زمانہ پڑھ سکتے ہیں، ادوار پڑھ سکتے ہیں، ان کی ہسٹری پڑھ سکتے ہیں، کسی ایک نے بھی اپنے ساتھ نہیں جوڑنے کی کوشش کی، اسی لیے انہیں یہ خطاب اور یہ لقب ملا. سو میرے عزیزو، فرشتہ جو ہے وہ پیغام رساں ہوتا ہے اور پیغام لے کر آتا ہے. سو انہوں نے جو ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے وہ نبھائی. اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر بھی جوانوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے جو خوراک تھی، جو پانی تھا وہ دیا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کی. اور روت جو مثل دلہن ہے، اس نے بھی میرے عزیزو یہ نہیں کہا کہ میں اس جوان کے ساتھ چپکی رہوں یا اس جوان کے ساتھ چپکی رہوں. نہ میرے عزیزو، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، میرا پاسٹر جو ہے وہ بس میرا پاسٹر جو بات کرتا ہے اس سے آگے کوئی بات نہیں، ہمارے خادم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں جناب، اب میں کچھ اسکالر کے نام نہیں لینا چاہتا، ان کے شاگرد جو ہیں میرے عزیزو، وہ ان سے ہٹ کر کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ کسی دوسرے کی سننا ہی نہیں چاہتے. ان کے استادوں کی بیچ میں اتنی لذت ہوتی ہے، اتنی خوش نمائی ہوتی ہے میرے عزیزو. اگر آپ اعمال کی کتاب اس کا 18 باب اس کی 24 آیت مقدسہ سے لے کر اس کا اعمال 19 باب کی 7 آیت مقدسہ تک اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو بڑا زبردست ایک سورما آپ کو وہاں پر نظر آئے گا، جو خوش تقریر تھا، کتاب مقدس کا ماہر تھا، خداوند کے راہ کی تعلیم پائی تھی، روحانی جوش سے کلام کرتا تھا اور یسوع کی بابت ٹھیک ٹھیک بیان بھی کرتا تھا. میرے عزیزو، اگر آپ وہاں پر اس شخص اپلوس نام کو دیکھیں گے تو یہ 5 چیزیں میں اکثر یہ کہتا ہوں، اگر ان 5 میں سے ایک بھی کسی کے اندر ہو تو وہ بڑا مانا ہوا آج کا خادم ہو. ان 5 چیزوں پر اگر آپ ڈیپلی غور کریں تو ہمیں بہت کچھ ملے گا یہاں پر. سو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر آج کی جو روت ہے، آج کی جو دلہن ہے، جو اپنے آپ کو برائڈ کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی بس یہ خادم اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی ہے میرے عزیزو. اور ان خادموں کا ان کے اوپر مسا آیا ہوا ہے، وہ دائیں سے بائیں نہیں ہوتے. اور یاد رکھیے گا، کسی انسان کا کسی انسان کے اوپر مسا آ جانا، یہ اس بات کی بڑی کھلی دلیل ہے کہ وہ پھر اس خدا کے مسا کے نیچے نہیں ہے. وہ یسوع مسیح کی دلہن نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کسی انسان کے مسا کے نیچے ہے. اور ان کے سر پہ وہی پاسٹر منڈلا رہا ہوتا ہے، وہی ان کے ذہن گمان میں ہوتا ہے. سو جو اچھا خادم ہے، جو اچھا چرواہا ہے میرے عزیزو، وہ یسوع مسیح تک پہنچائے گا، کیونکہ اس کی دلہن ہے، وہ دلہا ہے. خادم کی ذمہ داری ہے اسے یسوع مسیح کے ساتھ جوڑ دینا، نہ کہ ہم پاسٹر دہرائیں، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے خادم سے آگے کوئی بھی نہیں ہے. یہ رونگ ہے. اس لیے میرے عزیزو، جو روت کی ہم تصویر وہاں پر دیکھ رہے ہیں، ایسی ہی روت اگر آج بھی ہوگی کہ اس کا جو ٹارگٹ ہے میرے عزیزو، جو اس کا بوئز ہے، اس کا جو دلہا ہے میرے عزیزو، اس کے علاوہ وہ اور کہیں بھی منہ نہیں مارے گی، وہ کہیں بھی نہیں جائے گی. سو ہم ان باتوں کو سیکھیں. اور
پیمانوں کے متعلق ہم جب دیکھتے ہیں، بڑی زبردست بھائی عرفان نے بات کی، جو انہوں نے کہا مجھے تھاٹ ملی، اور اس سامری عورت کو ہم جب دیکھتے ہیں، آپ یوحنا کی انجیل 4 باب میں پڑھتے ہیں میرے عزیزو، وہاں پر جب سامری عورت کے آگے وہ سارا بید خداوند کھول رہے تھے، شاید میں اس بات کو کھول نہیں پایا، میں نے تذکرہ کیا تھا لیکن میں اسے کھول نہیں پایا، اس لیے بھائی نے کہا کہ آپ تھوڑا سا اسے ضرور کھولیے گا۔ آگے ہم بات تو کراپتی کی ہو رہی تھی، اس پہ بھی تھوڑا سا میں آپ کی توجہ لے کر جاؤں گا۔ سو میرے عزیزو، ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ پیمانے جو ہے، پیمانے خداوند نے سامری عورت کے آگے رکھ دیے کہ جو 5 تو آگے کر چکی ہے، جو چھٹا وہ بھی تیرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ساتواں جو ہے وہ آرام ہے، تو چھٹے کو قبول کرتی ہے تو پھر ہی آرام میں داخل ہوتی ہے۔ ساتواں جو دن ہے وہ آرام کا دن ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ خداوند جیسے آدم کے اندر آ گیا میرے عزیزو، ایسے ہی وہ آج آپ کے اندر بھی آنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم خدا کا مقدس ہیں۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے پہلا کرنتھیوں 3 باب کے اندر، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ 16ویں آیت کو پڑھ لیجیے گا، اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، 6 باب کی بھی غالباً 19 آیت ہے۔ سو میری عزیزو، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پیمانے جو ہیں وہ بھی ان زمانوں کو بیان کر رہے ہیں، یہ پیمانے جو دیے گئے ہیں، یہ خوراک جو اسے دی گئی ہے، 6 پیمانے۔ سو ہم آگے بڑھتے ہیں، آج چوتھا چیپٹر ہم نے روت کی کتاب کا دیکھنا ہے۔ تب بوئز پھاٹک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا، اور دیکھو جس نزدیک کے قرابتی کا ذکر بوئز نے کیا تھا وہ آ نکلا، اس نے اس سے کہا، ارے بھائی ادھر آ اور ذرا یہاں بیٹھ جا۔ سو وہ ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے شہر کے بزرگوں میں سے 10 آدمیوں کو بلا کر کہا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ سو وہ بیٹھ گئے۔ تب اس نے اس نزدیک کے قرابتی سے کہا، نومی جو مواب کے ملک سے لوٹ آئی ہے، زمین کے اس ٹکڑے کو جو ہمارے بھائی علی ملک کا تھا بیچتی ہے۔ سو میں نے سوچا کہ تجھ پر اس بات کو ظاہر کر کے کہوں گا کہ تو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے ہیں اور میری قوم کے بزرگوں کے سامنے اسے مول لے لے۔ اگر تو اسے چھڑاتا ہے تو چھڑا، اور اگر نہیں چھڑاتا تو مجھے بتا دے تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے چھڑائے، اور میں تیرے بعد ہوں۔ اس نے کہا، میں چھڑاؤں گا۔ تب بوئز نے کہا، جس دن تو وہ زمین نومی کے ہاتھ سے مول لے تو تجھے اس کو موابی عورت کے ہاتھ سے بھی جو مردہ کی بیوی ہے مول لینا ہوگا، تاکہ اس مردہ کا نام اس کی میراث پر قائم کرے۔ تب اس کے نزدیک کے قرابتی نے کہا، میں اپنے لیے اسے چھڑا نہیں سکتا، تانا ہو کہ میں اپنی میراث خراب کر دوں۔ اس کے چھڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تو لے لے، کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا۔ اور اگلے زمانہ میں اسرائیل میں معاملہ پکا کرنے کے لیے چھڑانے اور بدلنے کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا۔ اسرائیل میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ سو اس نزدیک کے قرابتی نے بوئز سے کہا کہ تو آپ ہی اسے مول لے لے۔ پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی، اور بوئز نے بزرگوں اور سب لوگوں سے کہا، تم آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے علی ملک اور کلیون اور محلون کا سب کچھ نومی کے ہاتھ سے مول لے لیا ہے، ماسوائے اس کے میں نے محلون کی بیوی موابی روت کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے خرید لیا ہے، تاکہ اس مردہ کے نام کو اس کی میراث میں قائم کروں، اور اس مردہ کا نام اس کے پھاٹکوں اور اس کے بھائیوں اور اس کے مکان کے دروازے سے مٹ نہ جائے۔ تم آج کے دن گواہ ہو۔ تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں، خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے، راخل اور لیا کی مانت کرے، جن دونوں نے اسرائیل کا گھرانہ آباد کیا، اور تو
افریتا میں تحسین اور آفرین کا کام کرے، اور بیت الحم میں تیرا نام ہو، اور تیرا گھر اس نسل سے جو خداوند تجھے اس عورت سے دے فارس کے گھر کی طرح ہو، یہودا سے فارس کے گھر کی طرح ہو جو یہودا سے تمر کے ہوا۔ سو بوئز نے روت کو لیا اور اس کی بیوی بنی، اور اس نے اس سے خلوت کی، اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ اور عورتوں نے نومی سے کہا، خداوند مبارک ہو جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے قرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا، اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہو، اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا، کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور اس کی ماں ہے اور وہ اس کی ماں ہے۔ اور نومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دائیا بنی، اور اس کی پڑوسنوں نے اس بچے کو ایک نام دیا اور کہنے لگی کہ نومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا، سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا۔ وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے، اور فارس کا نام اور فارس کا نسب نامہ یہ ہے، فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امیداب پیدا ہوا، اور امیداب سے نسون پیدا ہوا، اور نسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوئز پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند اس کلام کو سمجھنے سیکھنے کی ہم سب کو روح دے، آمین۔ جی تو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ بوئز جو ہے وہ پھاٹک کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر ہم اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہمیں ایک کرابتی نظر آیا جس کے حق میں بوئز نے کہا کہ تیرا ایک اور کرابتی ہے نزدیک کا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، اب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کرابتی ہے یہ کون ہے؟ یہ ابلیس۔ میں نے کہا تھا اس بات پہ ہماری ڈسکس ہو رہی تھی، اس بات کو تھوڑا سا میں واضح کروں۔ تو میرے عزیزو میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا، یہ بھائی برینم نے اپنی ایک کتاب میں اسے کرابتی جو ہے وہ ابلیس کو کہا ہے، اور اس بات کو میرے مائنڈ میں وہ بات تھی، سو میں نے ایک بھائی سے یہ کتاب کا نام بھول گیا تھا، میں نے کتاب کا نام لیا، اور یہ دا کنسم، یہ کنز مین ریڈیمر جو اردو میں بنتا ہے، میں آپ کو اردو میں بھی بتا دیتا ہوں، واپس لایا جانا، واپس لایا جانا۔ میرے عزیزو اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سارے ریفرنس کو جو بھائی برینم نے بیان کیا ہے، اور اس کو میں تھوڑا سا کھولتا ہوں اس کرابتی کو۔ تو یہ کرابتی جو ہے اسے ابلیس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ اور میرے عزیزو بھائی برینم نے جو وہاں پر بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو گناہ ہے اس کے سبب سے جو دنیا میں نسل کشی ہوئی انسان کی، وہ اس کی سبب سے ہوئی، جس کے حق میں داؤد بھی یہ کہتے ہیں کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ اور یہ گناہ کی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہ چل رہا ہے گناہ کے تعلق سے۔ سو میرے عزیزو، ہم اس بات کو جب دیکھتے ہیں تو پھر اس سبب سے وہ کرابتی تھا، اور اس نے وہاں پر بھی کرابتی کا حق جتایا، اور اس نے وہاں پر کرابتی بنا۔ اور پھر ہمیشہ جب آپ دیکھیں کہ انسان جب عورت سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے خیالات، اس کی سوچ اور اس کے جو معاملات ہیں میرے عزیزو، وہ دنیاوی طور طریقوں پر ہوتے ہیں، اور جب وہ خداوند کو قبول کر لیتا ہے، جب وہ خداوند کی شرن میں آ جاتا ہے، جب وہ خداوند کے کلام کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر اس کی فطرت تبدیل ہوتی ہے۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو کرابتی ہے، اب اس کو بوئس کہہ رہا ہے کہ یہ تو مجھ سے پہلے ہے۔ اب بوئس جب اسے یہ کہہ رہا ہے تو مجھ سے پہلے ہے، لیکن میرے عزیزو اس سے پہلے کہ وہ اسے کہتا، یہ پھاٹک پہ بزرگوں کے ساتھ یہ ساری بات ہو رہی ہے،
اور میرے عزیزو آپ جیسا کہ مکاشفہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں، جب وہ تخت پر بیٹھا ہے تو اس کے بزرگ اس کے ساتھ ہیں، اور جب کتاب کو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی بزرگ اس کے ساتھ ہیں، اور وہ ہمیشہ مشاورت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتگان ہے اس کے ساتھ میرے عزیزو، اور ہم اس بات کو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی بوئز جو ہے وہ اس نے کہا کہ میری قوم کے بزرگوں کے سامنے اسے مول لے۔ اب میرے عزیزو ایک تو بات ہے، ابلیس کے پاس میراث تو تھی، میراث تو اس کے پاس تھی، اس نے یسوع مسیح کو بھی کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا، یہ سب کچھ تیرا ہو جائے گا، کیونکہ وہ مالک تھا میرے عزیزو۔ زمین پر اسے خدا کہا گیا تھا، اور وہ زمینی سلسلے کے ساتھ جب ہم اسے جسمانی حالت میں دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا اس طرح سے کراپتی ہے۔ اور پھر میرے عزیزو جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، غالباً دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب 4 آیت میں ہے کہ اس جہان کا خدا جس نے اس زمانے کی کلیسیا کو، لوگوں کی عقلوں کو اندھا کیا ہوا ہے، پٹی ڈالی ہوئی ہے، آنکھوں کے آگے پٹی نہیں ہے میرے جو پڑھ لیجئے گا، عقلوں پر پٹی ڈالی ہوئی ہے۔ سو اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں یہ، اور جب آپ گلتیوں پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس موجودہ خراب جہان، اور یہ موجودہ خراب جہان ہے۔ سو میرے دیدو اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کراپتی کے پاس میراث تو ہے، اس کراپتی کے پاس قوت تو ہے میرے عزیزو، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میں وہ خریدوں گا، وہ میراث میں لے لوں گا، ساتھ بوئز نے یہ کہا کہ تجھے اس سے موابی روت کو بھی لینا ہوگا۔ اب پہلے اس بات کو دیکھیے گا میرے عزیزو، اس کو ذہن نشین رکھیے گا، پہلے نومی کی بات کی گئی، پہلے نومی کی بات کی گئی، اس لیے جب یسوع مسیح آئے تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں اسرائیل کی کوئی ہوئی بیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ وہ اسرائیل کی بات کرتے ہیں، کیونکہ نومی جو ہے یہاں پر وہ اسرائیل کی تشبیہ ہے، وہ اس کلیسے کی تشبیہ ہے، اور وہ وہاں پر بات کر رہا ہے کہ پہلے نومی کا مال اسباب، اس سے وہ سارا کچھ لینے کی بات کر رہا ہے، اس سے خریدنا پڑے گا سب کچھ۔ تو میرے عزیزو اس کے لیے تو وہ ایگری ہو گیا، لیکن جب بات آ گئی روت کی تو پھر میرے عزیزو اس نے کہا میں اپنی میراث نہیں خراب کرنا چاہتا۔ اب اس بات کو میرے عزیزو، اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے جب اس نے یہ کراپتی کا دعویٰ کیا عدن کے اندر تو اس نے ایک انسان کے جو قریب ترین جانور تھا اس کا سہارا لے کر کیا، اور اس کے وسیلہ سے اس نے ان پر اختیار، ان پر قبضہ کر لیا، وہ مالک بن گیا ہر چیز کا، اس نے ان سے ہر ایک چیز چھین لی، اور میری عزیزو اس نے اس کے ہسبینڈ کو کیا کیا، روحانی طور پر بھی مروا ڈالا، اور وہ قاتل ہے، وہ خونی ہے، اور اس کی جو نسل پیدا ہوئی وہ بھی میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں قائن بھی خونی تھا، اور میرے عزیزو اور اس طرح سے اب وہ میراث جو ہے وہ روت کو لے کے دینا نہیں چاہتا، اس کو علم ہے کہ اب اگر دے دی تو یہ نہ الٹا میں بھی قتل ہو جاؤں۔ اب اسے ڈر تھا، اس کے پاس جو میراث ہے وہ گناہ ہے، وہ دنیا کی لذت ہے میرے عزیزو، اور اس کے پاس قتل کا اختیار ہے۔ اب وہ ڈر گیا، کیونکہ اب اس کے پاس ایک تو پہلے نمبر پر یہ اس کے پاس کوئی ایسا سہارا نہیں تھا، کیونکہ جو عدن کے اندر معاملہ ہوا اس جانور کی خدا نے ہڈیاں توڑ ڈالی، اسے میرے عزیزو چوپائے سے اس نے رینگنے والا کیڑا بنا دیا، تاکہ آئندہ کو انسان کے قریب ترین ایسی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اب کوئی ایسا قریب ترین نہیں جس کے وسیلہ سے شیطان دوبارہ سے آج کی اس دلہن پر اٹیک کرتا، اور پھر آج کی جو دلہن ہے میرے عزیزو اس کو خریدنے کے لیے یسوع مسیح بدن میں آئے،
اور انہوں نے یہ سارا ماحول کریٹ کیا اور یہ ساری باتیں اور اس کے سارے گناہ اور جو کچھ بھی تھا اس کا اپنے اوپر لے لیا، اور میرے جو بہت کچھ چاہا ابلیس نے کہ اس پر واضح ہو جائے۔ میرے عزیزو، ابلیس کے پاس علم ہے، ابلیس کے پاس شان و شوکت ہے، بہت کچھ ہے ابلیس کے پاس، بہت کچھ ہے، لیکن ابلیس کے پاس بھید نہیں ہے، مکاشفہ نہیں ہے۔ مکاشفہ خدا کے پاس ہے اور وہ اپنے لوگوں پر اسے مشورہ کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت دفعہ چاہا، اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تہیں نیچے گرا دے، تیری بابت تو لکھا ہوا ہے زبور 90 میں کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں سے پر اٹھا لیں گے، اپنے ہاتھوں پر۔ تیری بابت تو لکھا ہوا ہے یہاں پر، ایسا ہے ویسا ہے، تو پتھروں کو کہے تو یہ روٹیاں بن جائے اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور اس نے بہت ساری باتیں اس کے آگے رکھی میرے عزیزو، لیکن آگے سے وہ کلام تھا اور وہ کلام کو ہی کلام سکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب کلام نے تو اس پر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، کلام نے تو اپنا آپ ان پر ظاہر کیا جو میرے عزیزو اس کے منتظر تھے، میرے عزیزو جو اسے سمجھنا سیکھنا چاہتے تھے۔ اور لکھا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور وہی اکلوتا بیٹا جس نے باپ کو دنیا پر ظاہر کیا میرے عزیزو۔ لیکن دنیا نہ باپ کو سمجھ پائی نہ بیٹے کو، آج دن تک میرے عزیزو۔ خیر اس نے الجھنوں میں تو لوگوں کو ڈالا ہوا ہے، لیکن میرے عزیزو برائڈ کو وہ الجھن میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ برائڈ پر وہ اپنے بھید کھولتا ہے۔ اس نے اپنے جوانوں کی ڈیوٹی لگائی، اور برائڈ جو ہے وہ جوانوں کے مٹکوں سے پانی پیتی اور جوانوں کی چھوڑی ہوئی ہی بالیں اور خوراک اور جو گیہوں ہے وہ اٹھاتی۔ میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو کراپتی ہے اس نے انکار کر دیا۔ اب جو کراپتی ہے اس نے انکار کر دیا، تو پھر میرے عزیزو جو بوئز نے کیا قیمت ادا کی، اس نے بنی اسرائیل کا بھی کفارہ دیا۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل کی زمین بھی مول لی، اور بہت جلد میرے عزیزو بنی اسرائیل جو ہے اپنے سرزمین پر واپس آنے کو ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے میرے عزیزو کہ اس نے روت کو بھی مول لے لیا، اس کی بھی قیمت ادا کی میری عزیزو۔ ہم اس بات کو بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں، اور اس نے کہا تاکہ وہ جو اس نے مارا ہے اس کا نام باقی رہے۔ میرے عزیز، وہ جو آدم کی اس نے جدائی ڈلوا دی تھی، وہ جو آدم کو اس نے روحانی طور پر میرے عزیزو وہاں پر مروا ڈالا تھا، یہاں پر اس نے کہا اس کا نام باقی رہے۔ وہ اس میرے عزیزو یسوع مسیح آیا تاکہ اس کا نام باقی رہے، اور پھر اس نے وہی رفاقت، وہی جدائی میرے عزیزو وہ ختم کی۔ اس نے جتنے بھی گناہ تھے اس کی دلہن کے، اس نے سارے جہان کے لیے میرے کو کفارہ دیا، لیکن جہان جو ہے وہ ہر چیز کو بھول بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے چکروں میں لگا ہوا ہے، اپنی فکروں میں لگا ہوا ہے، لیکن دلہا جو ہے وہ دلہن کے فکر میں ہے میرے عزیزو۔ کیسے دلہن کا جو مشن ہے، کیسے دلہے کا جو مشن ہے، کیسے اس کی جو نجات کا منصوبہ ہے، اس کو کیسے پے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ جیسے مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور جو پیاسا ہے وہ آئے۔ اور میرے عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں روح اور دلہن کہہ رہی ہے، تو اس لیے وہ جو بوئز کا پلان ہے وہ اسے اگنور نہیں کرتی میرے عزیزو، اسے اگنور نہیں کرتی۔ اس لیے ہم یہاں پر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو روت ہے اس نے کیا کیا، اس نے میرے عزیزو وہ اس کی میراث میں چلی گئی اور ہر طرح کی اس نے وفاداری دکھائی۔ آج کی روت کو بھی میرے عزیزو دکھانی پڑے گی وفاداری۔ دیکھیں اس نے بہت ساری بیماریاں جھیل لی ہیں،
اس وقت کی روت نے بہت ساری بیماریاں جھیلی، اور محلون جو اس کا ہسبینڈ تھا، اس کا مطلب بیماری ہی تھا میرے عزیزو، اس نے بہت ساری بیماریاں جھیلی ہیں۔ آج اگر ہم اس روت کو دیکھتے ہیں، جو آج کوئی کہاں سے نکل کے آیا، کوئی کہاں سے نکل کے آیا، کوئی کس دیوتا کو چھوڑ کر آیا، کوئی کس دیوتا کو چھوڑ کر آیا میرے عزیزو۔ اور بہت ساری آج صبح میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ جو کچھ بیماریاں ایسی ہیں وہ غیر اقوام کی دیوتاؤں کے ساتھ منسوب ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ خسرہ نکل آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں فلانی ماتا ہے تے کیے تے دے نال انج کرو تے فلانا ٹمکانا کرو۔ سو اس طرح دیاں بہت ساری بیماریاں جڑیاں نے نا وہ دیوتاواں دے نال انہوں نے منسوب کیتا ہے، وہ مطلب مختلف ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ سو میرے عزیزو اور وہ بیماریوں سے نکل کے آئی ہوئی ہے، اور اس کا فدیہ بوئز نے دیا میری عزیزو، اور ہمارے بوئز نے بھی پھاٹکوں پر فدیہ دیا، اور وہ درمیان میں لٹکا ہوا تھا زمین اور آسمان کے، اسے اونچے پر چڑھایا گیا، اسے صلیب پر چڑھایا گیا، اس درمیانی کو میرے عزیزو۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کا، اس وقت کی روت کا وہاں پر فدیہ دیا، اور اسے اپنے لہو سے مول لے لیا میرے عزیزو۔ آج ہم اگر اپنی دلہا کو دیکھتے ہیں تو اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ وہاں پر تو پیسوں کا فدیہ دیا جا رہا ہے، وہاں پر تو پیسوں سے مول لی جا رہی ہے، لیکن میرے عزیزو میرے اور آپ کے دلہا نے ہمیں اپنے لہو سے خریدا ہے۔ وہ کیسا عظیم خدا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ خدا نے آپ کو اور مجھے اپنے خون سے مول لیا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 20 باب اس کی 28 آیت مقدسہ کو پڑھ لیجئے گا۔ اپنی اور اپنی ساری اللہ کی خبرداری کرو، جسے روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے، اس سارے اللہ کی جسے خدا نے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے۔ سو اس لیے میرے عزیزو آج ہم دیکھیں کہ اگر ہم اس کے ساتھ وفادار ہیں، میرے عزیزو دکھ تو بہت جیلے ہیں، روت نے دکھ جیلے ہیں، ایسے ہی نہیں میرے عزیزو منزل مل جاتی، ایسے ہی نہیں موسیٰ کوئی دور پر چلا گیا، چٹکی بجائی اور کوئی دور پر چلا گیا۔ 40 دن میرے عزیزو اسے لگ گئے جاتے ہوئے، اور ایک پہاڑ پر چڑھنا یہ کٹھن سفر ہوتا ہے۔ آج آپ کے پاس بہت ساری آسائشیں ہوں تو تب بھی لوگ نہیں چڑھنا پسند کرتے، ڈرتے ہیں، لیکن وہ جو پیدل چل رہا تھا میرے عزیزو، جسے روشنی نظر آ گئی تھی، 40 دن 40 رات وہ بھوکا پیاسا خداوند کی راہ پہ چل رہا ہے۔ جو خداوند کی راہ پہ چلتے ہیں میرے عزیزو، خداوند انہیں زور دیتا ہے، خداوند انہیں قوت دیتا ہے۔ اگر کوئی چل کے دیکھے تو صحیح میرے عزیزو، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دکھ جھیلے اس نے، باتیں سنی جیسے نو باتیں سنتا رہا، ایسے ہی نہیں میرے عزیزو خاندان کنبے بچ جاتے، دکھ جھیلنے پڑتے ہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہے۔ یہاں پر کوئی باتیں نہیں سنتا، یہاں پر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پسند کرتا میرے عزیزو۔ اور ایسا ہی ہے، آج بڑے بڑے خادموں پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، شاید ہم خود ایک قصبے میں بھی منادی نہ کر پائے ہوں، شاید ہمیں اپنے محلے کے بھی کچھ ایسے مستحق لوگوں کا بھی علم نہ ہو، ہم لوگوں تک اپنے ارد گرد کے لوگوں تک بھی نہ کلام کو لے کے پہنچے ہوں، ہم اتنے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور انگلیاں ان پر تانتے ہیں میرے عزیزو جن کو خداوند نے جو کام دیا میرے عزیزو، انہوں نے بڑی جانفشانی، وفاداری، تابعداری سے، ذمہ داری سے اسے عطا کیا۔ سو یہ دکھ کی بات ہے کہ آج لوگوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے کانوں کی کجلی کے باعث اپنے استاد بنا لیے، اپنی تعلیم اپنی من گڑت تعلیمیں بنا لی، اپنے اپنے معاملاتوں کو درست کر کے، اور کہتے ہیں کہ ہم سچی دلہن ہیں، ہم برائڈ ہیں۔ اور میرے عزیزو دل میں اتنی حسد، دل میں اتنا غصہ، دل میں میرے عزیزو دوسرے خادموں کے لیے خون بہانے تک کی ہمارے اندر جوش جو ہے وہ ابھر رہا ہے، اور ہم برائڈ ہیں۔ کیا اس وقت کی روت میرے عزیزو جو یہاں پر اکٹھی نہیں رہ سکتی؟ لوگوں
وہ تو اسرائیل کے ساتھ اس نے کمپرومائز کر لیا، موابی روت نے۔ کہیں مجھ سے یہ پوائنٹ رہ نہ جائے، میں آپ کے گوشے گزار کر دوں، جو مواب کا خطہ ہے میرے عزیزو وہ اسرائیل سے باہر نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آپ استثنا لاسٹ چیپٹر پڑھ سکتے ہیں، غالباً 34 باب ہے اس میں، تو آخری باب میں لکھا ہوا ہے کہ جو جہاں سے خدا نے ملک کنعان بزرگ موسیٰ کو دکھایا، اس کا کی چوٹی پہ لے جا کر میرے عزیزو وہ مواب کے اندر۔ تو آج کی روت کو ہم دیکھ رہے تھے کہ آج کی روت کی یہ حالت ہے، وہ دوسرے کو دیکھنا بھی پسند، اتنا حسد میرے عزیزو نہیں، اس کے اندر روح القدس نہیں ہے۔ روح القدس نیگیٹو نہیں ہو سکتا، روح القدس کبھی بھی آپ کو نیگیٹو کی طرف نہیں لے کر جائے گا۔ یہ ہمارے اپنے خیالات اور نظریے ہیں، یہ ہماری اپنی تعلیمات ہیں، نہ کہ ہماری دلہا کی یہ باتیں ہیں۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوسروں کے لیے میرے عزیزو برا سوچیں، برا کہیں، اور ہم کہیں کہ ہم درست ہیں، ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، یہاں پر ہم اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے، تو وہاں پر ہم کیسے میرے عزیزو جائیں گے اور بیٹھیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں۔ یروشلم کی پہلی کلیسیا کو دیکھیں تو صحیح، وہ آپس میں بیٹھتے تھے، وہ آپس میں رفاقت رکھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، وہ جدا ہوتے تھے تو وہ روتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے۔ تو ہمارا ایک جدا ہونے کی دیر نہیں ہوتی تو ہم اس کے پیچھے پروپگنڈے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایبجوئیاں کرتے ہیں، اس کے خلاف پوری باتیں کستے ہیں۔ پوری بات ہے میرے عزیزو، اس طرح ہم نہیں خدا کی بچی میں جا سکتے۔ تو اس لیے اس روت کو یہ مقام ایسے نہیں ملی کہ یہ ایک تاریخ بن کر رہ گئی، اور میرے عزیز اس کے نام سے میرے عزیز بائبل مقدس میں جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، ایک کتاب کا نام اس کے نام سے آ گیا۔ میرے عزیزو کعبی شکتی، اس نے دکھ سہے ہیں، اس نے فیصلے لیے یشوع کی طرح، یہ بزدل نہیں تھی، جو فیصلہ لے لیا پھر یہ ٹارگٹ پر گئی۔ موسیٰ کی طرح میرے عزیزو اس نے ہر ایک چیز کو پیچھے چھوڑ دیا، اس نے ابراہیم کی طرح میرے عزیزو اپنے ناطے دار چھوڑ دیے، اس خدا کی آواز کے پیچھے چل میرے عزیزو۔ اس لیے تو یہ ایلیا کی طرح میرے عزیزو کال میں بھی خوشحالی کی علامت نظر آتی ہے، کیونکہ خدا اسے پرووائڈ کر رہا ہے، خدا پرووائڈ کرتا ہے میرے عزیزو، جو خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ سو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسے بوئز نے کیا کیا، اس کا فدیہ دیا میرے عزیزو۔ آج بھی فدیہ تو آج ہمارے بوئز نے سارے جہان کے لیے دیا ہوا ہے، لیکن جہان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، جس کو اس کی پرواہ ہے وہی جائے گا، وہی عقل مند کواری ہے میرے عزیزو، وہی اس کے ساتھ اس سیافت میں جائیں گے۔ اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بڑی زبردست بات 11ویں آیت کے اندر لکھی ہے کہ راخل اور لیا کی مانت دعا دی جا رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں کیا دعا دی جا رہی ہے، راخل اور لیا کی مانت۔ کیا ہوا ان کے وسیلہ سے میرے عزیزو؟ ان کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے منظر عام پر آئے ہیں۔ 12 قبیلے، ان کے وسیلہ سے خداوند نے اس دنیا پر اپنا نام کیا ہے، اپنے منصوبے کو شیئر کیا ہے۔ اور میرے عزیزو جب ہم پڑھتے ہیں اس نسب نامے کو، تو جو یسی داؤد تک آتا ہے، اور داؤد کی نسل سے بھی وعدے کیے گئے میرے عزیزو، یہودا کے قبیلہ سے وعدے ہوئے ہیں کہ کبھی چھوٹا نہیں ہوگا، یہودا کے قبیلے تو کبھی ہرگز چھوٹا نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے وسیلہ سے جب دنیا میں یسوع مسیح آ رہے ہیں، اس کے قبیلے سے، اس کی نسل سے، تو میرے عزیزو اس سے بھی ہم 12 رسول دیکھ رہے ہیں۔ یہ 12 قبیلے، یہ 12 رسول میرے عزیزو، یہ 24 بزرگ، اور پھر ہم 12 بنیادوں کو، 12 دروازوں کو دیکھتے ہیں۔ سو میرے عزیزو ان کے وسیلہ سے کام ہوا، اور یہ بلیسنگ دی جا رہی ہے اسے، راخل، لیا اور جو اس کی لونڈیاں تھی میرے عزیزو۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج ہم دیکھیں، اگر ہم میرے عزیزو
اس کی برائڈ ہے۔ پھر یہاں پر دیکھیں کہ خداوند کی فضل سے وہ حاملہ ہو رہے، پھر یسوع مسیح آ رہے ہیں۔ آپ مکاشفہ 12-13 پڑھ سکتے میرے عزیزو، یہاں پر دیکھیں یہ خداوند کی فضل سے پھر یسوع آ رہا ہے، خداوند کے فضل سے۔ اور میرے عزیزو، یہ فضل کس پر ہوا؟ یہ روت پر فضل ہوا میرے عزیزو۔ اس لیے آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے وسیلہ سے آج اس دلہن کے وسیلہ سے پھر دوبارہ یسوع مسیح جب اسے بادلوں پر لے جائے گا ضیافت کے لیے، پھر جب آئے گا اپنی قوم کے لیے، میرے جو آج اس کے وسیلہ سے اسے پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ مبارک کہا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو، نومی کو مبارک کہا جا رہا ہے۔ پڑھیں آپ 14ویں آیت کے اندر، اور عورتوں نے نومی سے کہا خداوند مبارک ہو جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے کرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا، اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہوا۔ اس مبارک خدا نے میرے عزیزو پھر نومی کو بھی نہیں چھوڑا، اسے بھی اس کی میراث دلوا رہا ہے، اسے بھی سب کچھ حق مل رہا ہے میرے عزیزو۔ کہ اسے کہا گیا کہ بڑھاپے میں تجھے بحالی مل رہی ہے، اور یہ جو غیر اقوام سے تو موابی روت لے کر آئی تھی، یہ جو دلہن ہے آج میرے عزیزو، اور وہ اس کی دلہن ہے، اس کے حق میں کہا گیا کہ 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی پر کیا ایسا ہے کہ ہم جیسے خداوند یسوع مسیح ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفاداری دیانتداری سے چلیں، جیسے اس کی دلہن اس کے ساتھ چلنا چاہیے، کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم ایسے چل رہے ہیں؟ نہیں تو میرے عزیزو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک کلام آپ کی زندگی میں نہیں ہے، یسوع مسیح آپ کے وسیلہ سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کلام پر آمین کرنا پڑے۔ کیا مقدسہ مریم نے تانے نہیں سنے؟ کیا مقدسہ مریم کو علم نہیں تھا کہ ایک کنواری سے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر کیا تہمتیں اور کیا اس کے لیے سزا؟ یہ لوگ، یہ معاشرہ اور معاشرے نے، لوگوں نے کیا کچھ اسے نہیں کہا، آج دن تک آپ کو پتا ہے کیا رہی؟ سو میری عزیزو، لیکن اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ دلہن یہ کہے گی کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ سو اس لیے میری عزیزو، ہم آج اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی مسٹیک ہے جس کی وجہ سے میرے عزیزو ہم آج کے وقت کی دلہن نہیں بن سکتے، تو اس نئے سال میں ان تمام چیزوں سے علیحدگی اختیار کر لیں، ان تمام بت پرستیوں سے، ان تمام مناتے داروں سے، ان تمام رشتوں سے جو آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور ہر طرح کی بدی اور گناہ سے میرے علیحدگی اختیار کر کے ہم اپنے خداوند کو اپنے دل کے ساتھ لگائیں، اسے اپنی زندگی میں آنے دیں، میرے کلام کو اپنی زندگی میں آنے دیں۔ اس نئے سال میں میرے عزیزو نئی طرح جئیں جیسے وہ چاہتا ہے کہ آپ نئی مخلوق بنے، اور وہ نئی مخلوق میری عزیزو خدا کے خون خریدے اس نجات کے منصوبے میں داخل ہوئے، نجات کو قبول کرنے والے، گواہی دینے والے، اپنی زندگی میں کلام کو لے کے جینے والے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے